اپنے پسندیدہ شاعر کی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے اینا مشاعرہ آج ہی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ اس کے بعد آج کے اس پروگرام کے لیے اپنے ذاتی خیالات کا اظہار کرنے کے لیے میں ہفتہ روزہ کوکن کے آواز کے ایڈیٹر محترم دلدار کولکر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے اس پروگرام کے بارے میں اپنے ذاتی خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اعزازی نشست میں یہاں ڈائٹ پر تشریف فرما آج کے صاحب اعزاز محترم یوسف یلغار صاحب، اسی طرح بزم فروغ ادب مہاڑ کے صدر محترم جناب نظام الدین صاحب صاحب اور جماعت المسلمین کے صدر صاحب، نائب صدر، سیکرٹری اور تمام حاضرین، ابھی تو ہمیں آج کے لیے ہم نے آپ تمام حضرات جمع ہوئے ہیں، ہم کلام سننے کے لیے شعراء حضرات کا یہاں جمع ہوئے، میں زیادہ وقت نہیں دوں گا، مختصراً میں اپنی بات کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں سب سے پہلے مبارکباد دوں گا بزم فروغ ادب کو کہ انہوں نے نشست، جیسے ابھی منظر صاحب نے آپ کے سامنے پیش کہا کہ ہر مہینے نشست ہوا کرتی ہے، تقریباً 2-3 سال سے کوکن کے آواز کے دفتر میں منعقد ہوتی تھی، لیکن جب سے منظر صاحب اس کارواں میں جڑ گئے ہیں، الحمدللہ انہوں نے اس میں روح پھونک دی ہے اور تقریباً 3-4 مہینوں سے نشست الگ الگ جگہ پر منعقد کی جاتی ہے۔ تو آج انہوں نے یہاں منعقد کی ہے، میں جماعت المسلمین برونڈی کا بہت شکر گزار ہوں کا کہ انہوں نے یہاں آج محفل منعقد کی۔ اصل میں ہم الگ الگ محفلیں منعقد کرتے ہیں، لیکن شعری نشست یہاں شاید پہلی مرتبہ یہاں انعقاد ہوا ہوگا۔ تو جیسے ابھی تقریباً میری جتنے بھی میں نے سوچا تھا پوائنٹ کہ اس پر میں بات کروں، تقریباً منظر صاحب نے اردو کے اعتبار سے یہاں آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھ دی ہے۔ الحمدللہ یہاں جب ہم آئے تو ہم نے مسجد بھی شاندار دیکھی، الحمدللہ کام چل رہا ہے، قریب ختم ہوگا۔ اسی کے ساتھ کچرولی میں ایک بڑی الحمدللہ مدرسہ بھی ہے۔ تو ابھی یہاں آنے کے بعد وقت نے ملا کہ یہاں کی پرائمری اسکول کی حالت کیا ہے۔ اکثر میں جہاں جاتا ہوں، پرسوں ہی میں پنویل گیا تھا تو وہاں پرائمری اسکول نہیں چلا گیا۔ جیسے آج انہوں نے کہا کہ ہم ہماری زبان جو ہے مادری زبان اردو ہے، ابھی یہاں ہمارے دلی صاحب بھی ہیں، وہ شاید مراٹھی زبان سے انہوں نے 4 علم حاصل کیے۔ ہم جتنی مادری زبان میں جتنی تعلیم اچھی حاصل کر سکتے ہیں، دوسری زبان میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو میں یہی میسج دوں گا آپ کو کہ ہم اپنے بچوں کو اردو ذریعے تعلیم کے ذریعے ہم ان کو کیا تعلیم دیں۔ یہاں کی جس طرح ہم اپنی مسجدیں شاندار بناتے، ہم اپنے مکانات شاندار بناتے، ہم ہمارے اسکولیں بھی جو پرائمری کی جو اسکولیں ہیں اس کا معیار کو ہم بلند کریں۔ آج حالت کیسے پتہ ہے، تو ہر ایک کوئی ارادہ کرے کہ میں انشاءاللہ میرے بچے کو کیا کروں گا، اردو زبان سے میں تعلیم حاصل کروں گا۔ زبان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے جتنے نام گنوائے، ہم سب جانتے ہیں ہمارے علاقے کے، اور کتنے نام ہوں گے جنہوں نے اردو کے ذریعے تعلیم حاصل کی اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی تعلیمی دینی مواد ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہ مواد جو ہے اردو میں ہی ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو اردو میں تعلیم دیں۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کوکن کی آواز، کوکن کا واحد اردو اخبار ہے، تو آپ بھی اس کے اخبار کے ذریعے اپنے اردو کو فروغ دیجیے، اس کو اپنا خریدار ہے تو خریدار، بہترین بات ہے، نہ ہے تو خریدار بن جائے۔ ابھی الحمدللہ اپنے بھیونڈی سے بھی ہمارے ابو بکر صاحب صرف اور صرف اتنے دور سے آنے کا مقصد ان کا یہی ہے کہ اردو سے محبت کی وجہ سے وہ یہاں پہنچے ہیں۔
तो यही मैं पैगाम दूंगा और आप तमाम हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अभी जो वक्त है ये खाना खाने के बाद अक्सर हमारे कोकन के देहातों में कैलुल्ला का वक्त रहता है जोहर से असर के बाद, फिर भी यहाँ अच्छी खासी तादाद में आप यहाँ हाजिर हुए हैं, तो मैं इतने अल्फाज कहकर अपनी जगह। आप जानते हैं कि इस मजलिस में हम सबका इस्तेमाल हुआ, हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जिन्होंने हम सबका इस्तेमाल किया, तो मैं हमारे बयानी साहब का इस्तेमाल करने के लिए हमारे मौलाना अरेसा से गुजारिश करूँगा कि वो सामने आए और उसका इस्तेमाल करें। इस्तिकबाल और तारुफ यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। मैं इनसे यही कहूँगा कि ये गुल है, इन गुलों को आप रखना संभाल कर, ये गुल है, इन गुलों को आप रखना संभाल कर, इन गुलों में हमने रख दिया है कलीजा निकाल कर। आफ्टर रोजा कोकन की आवाज़ के एडिटर मोहतरम दिलदार कुलकर साहब, सीखे हैं हमने मोहरिकों के लिए मुसव्विरी तकरीब, सीखे हैं मोहरिकों के लिए हम मुसव्विरी तकरीब, कुछ तो पहले मुलाकात चाहिए।